وہ بدھ کا دن تھا، بدھ کا دن تھا۔ اس عمر نے گھر میں تہجد کی نماز پڑھی، اور آج عالم اسلام، جزیرۃ العرب کے لوگوں اور مسلمانوں کو یہ پتہ نہیں تھا آج اتنا بڑا خلیفہ عمر بن خطاب، آج ان کا سایہ ہمارے سروں سے جانے والا، آج ہم عمر کے سائے سے محروم ہو رہے ہیں۔ میں کبھی کبھار سوچتا ہوں پتہ نہیں عمر نے اس آخری تہجد میں اللہ سے کیا مناجات کی ہوں، کیسی مناجات ہوں رب العالمین سے۔ عمر کی اس دنیا میں 1 گھنٹہ بھی باقی نہیں زندگی کا، عمر کا 1 گھنٹہ باقی نہیں اس دنیا میں رہنے کا، تو عمر بن خطاب نے تہجد کی نماز پڑھی۔ معمول کے مطابق تہجد میں روئے، جیسے اللہ کے سامنے روتے تھے، گڑگڑاتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے معمول کے مطابق۔ اور پھر اپنے اعمال وغیرہ پورا کرنے کے بعد حضرت عمر بن خطاب 22 لاکھ مربع میل پر جس شخص کی حکومت ہے، کفار جن سے لرزتے تھے اور آج تک لرزتے ہیں، شیطان جن کے راستے پر نہیں آتا تھا، وہ خلیفہ صبح کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر پہنچے۔ صحابہ نے اقامت کی، یہ پیچھے کھڑے ہوئے صحابی عبدالرحمن بن عوف یا باقی، انہیں کیا پتا تھا کہ خلیفہ کے پیچھے آخری اقامت پڑھ رہا ہے، عمر کے پیچھے آخری اقامت کہی جا رہی ہے۔ اقامت کہی گئی، اقامت کے بعد عمر نے اللہ صبح کی نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کی، اور جیسے نماز میں کھڑے ہوئے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، اللہ جل شانہ سے صبح کی نماز میں گفتگو شروع کی۔ ابو لولو فیروز مجوسی تیزی سے، وہ خنجر زنی خنجر چلانے میں بڑا تیز، بڑا بیدار تھا، وہ تیزی سے وہاں سے نکلا اور اتنی تیزی سے اس عمر پر وار کیا دوران نماز، حضرت کی پشت پر 6 مرتبہ پیدر پہ زریلا خنجر کو سا دیے، 6 مرتبہ، اور اتنی جلدی یہ 6 وار اس عمر پر کی دوران نماز کہ پیچھے کھڑے ہوئے صحابہ کو بھی نہیں پتا چلا کہ اس عمر پر 6 وار کر دیے گئے۔ یہ پشت اور یہ شکم پورا پھاڑ دیا تھا اس عمر کا، اس عمر مصلی پر گرے ہوئے تھے، صحابہ پیچھے کھڑے ہوئے کہ عمر اب الحمدللہ رب العالمین شروع کریں گے اور عمر کی قرات سنیں گے اور عمر کا رونا سنیں گے آج نماز میں۔ عمر کی آواز نہیں، پیچھے بعض صحابہ نے سبحان اللہ الحمدللہ لقمہ دینا شروع کیا کہ اس عمر قرات کا پڑھنا بھول گئے۔ وہ جب آنکھیں اٹھائی دیکھا اس عمر مصلی پر پڑے ہوئے اور پورا پیٹ اور شکم سارا چیرا ہوا اور خون بہ رہا ہے اس عمر کا۔ وہاں دیکھا ایک بندہ بھاگ رہا ہے، فوراً مورخین لکھتے ہیں 13 بندے، پہلی صف کے 13 صحابہ وہ اس کے پیچھے بھاگے پکڑنے کے لیے۔ اتنا تیز آدمی تھا ابو لولو کہ اس نے ان 13 کے 13 کو زخمی کر دیا خنجر سے، اور 7 صحابہ مزید جگہ پر انتقال کر گئے ان کے زہر کی وجہ سے۔ اس کے بعد ایک صحابی نے بڑی سی چادر ان کے پاس تھی اور انہوں نے ابو لولو فیروز کے اوپر وہ چادر ڈالی اور فیروز کو چادر میں لپیٹ دیا۔ جب فیروز کو پتہ چلا کہ میں پکڑا گیا اور مجھے چادر نے بند کر دیا، اس نے اپنی خنجر اپنی گردن پر رکھ دی، اس نے اپنی خنجر سے اپنے آپ کو ابو لولو فیروز سے مار دیا۔ اس کے بعد اب سننے کی باتیں میں 2-3 باتیں کہنے لگا ہوں، اب سننا مسلمانوں۔ اس کے بعد عمر مصلی پر پڑا ہوا ہے، عمر پر 6 وار ہوئے ہیں اور عمر کا پیٹ مبارک سارا پھٹا ہوا ہے، آنتیں باہر ہیں، خون بہ رہا ہے۔ صحابہ اس عمر کو اٹھانے کے لیے آئے، خلیفہ کو اٹھائیں گے۔ صحابہ کو پتہ اس وقت کیا کیفیت تھی، کتنا بڑا آدمی مار دیا۔ عمر بن خطاب، خطاب کا بیٹا، 22 لاکھ مربع میل پر جن کی حکومت، جن سے شیطان ڈرتا ہے، آج ان پر وار ہوا۔ صحابہ اس عمر کو اٹھانے کے لیے آئے کہ فوراً علاج معالجے کا سلسلہ شروع ہو۔ عمر نے کہا مجھے نہ اٹھانا، عبدالرحمن بن عوف سے کہا پہلے صبح کی نماز پڑھو، پہلے صبح کی نماز پڑھا۔ عبدالرحمن کہنے لگے حضرت صبح کی نماز پڑھ لیں گے، نماز قضا نہیں ہوتی، نماز نہیں قضا ہوتی، نماز پڑھ لیں گے ہم، پہلے آپ کو اٹھائیں گے۔ آپ کی کیفیت کہا عمر کو ہاتھ نہیں لگانا، پہلے صبح کی نماز پڑھاؤ۔ عمر کیا سب سے محتم بشان صبح کی نماز ہے، جو آج مسلمانوں میں سے 95% لوگ نہیں پڑھتے۔ عمر موت کے وقت خون بہتے ہوئے صبح کی نماز نہیں چھوڑنا تھا۔ عمر اس دنیا سے کیا صبح کی نماز کا پیغام دیتے ہوئے، عمر اس دنیا سے کیا خون کی حالت میں صبح کی نماز نہیں چھوڑی۔ جو آج مسلمان ایسے چٹکی موڑاتا ہے جیسے صبح کی نماز کچھ ہے ہی نہیں، فرض اللہ نے نہیں کیا۔